فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا میرے اللہ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوبہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوبہ میں نے تیرے لیے جو مقام لکھا ہے، تیری جو شان میں نے لکھی ہوئی ہے، تیرا رتبہ، تیرا مقام، تیری شان، تیری رفعت، تیری منزلات میرے محبوبہ میرے پاس وہاں لکھی ہوئی ہے جہاں کسی اور کی نہیں ہے، جہاں کسی اور کی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے محبوبہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ میرے محبوبہ جہاں کسی کی سوچ و فکر پہنچے گی بلندیوں پر، وہاں تیرا ذکر پہلے سے موجود ہوگا۔ یا اللہ، یا اللہ، سوچ و فکر تو بہت اونچی اڑان ہے اس کی، سوچ و فکر کی اڑان پہ کون پابندیاں لگائے؟ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچ رہی ہے۔ سلسلہ نبوت کہاں سے شروع ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اگر وہاں پہنچے ہو تو ان سے پہلے میرے محبوب کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے آخری نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام پہ سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آخری نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان جو وقت ہے وہ 571 سال ہیں۔ نبی علیہ السلام سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے سوموار والے دن پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوموار والے دن 571 عیسوی کو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک، نبی علیہ السلام کی میلاد مبارک، نبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت وہ 571 عیسوی سوموار والے دن ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 6155 سال بنتے ہیں۔ 6155 سال یہ درمیانی مسافت ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مجھے اللہ نے نبی اس وقت بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یا اللہ تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت دے دی تھی، ظہور کب کیا؟ فرمایا ظہور کیا 571 عیسوی میں کیا ہے، سوموار والے دن کیا ہے، صبح کے نورانی وقت میں کیا ہے۔ ارے سوموار والا دن کوئی کہے دنوں کا سردار، میں کہوں گا جمعہ کا دن ہے،
جمعہ والا دن بابرکت دن ہے، دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے جمعہ والے دن پیدا نہیں فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعہ کا دن بابرکت تھا، نبی بابرکت ہو گئے۔ نہیں، سوار والے دن پیدا ہوئے میرے نبی پھر بھی بابرکت ہو گئے، اور سوار والا دن بابرکت ہو گیا۔ فرمایا لقد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں اس موضوع میں بھی نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں اللہ نے تم ایمان والوں پر ایک کرم فرمایا ہے، تم ایمان والوں پر ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمت ایسی ہے کہ میں اللہ بھی احسان جتلا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ نعمت میرے خزانوں میں صرف ہے گی دینا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ میں نے ان میں سے اپنا محبوب چنا ہے، میں نے اپنا لاڈلا پیغمبر بھیجا ہے، اپنا مدنی بھیجا ہے، اپنا مکی بھیجا ہے، اپنا مصطفیٰ بھیجا ہے، اپنا مجتبیٰ بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب دنیا میں تشریف لائے حالات کچھ اور تھے، مجھ سے قبل آپ نے سن لیا حالات ظلمتی اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم و جفا کا دور تھا۔ میرے اللہ نے کرم فرمایا، میرے اللہ نے کرم فرمایا، اپنے لاڈلے کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کیسے آئے؟ میرے اللہ کی ایک سنت یاد رکھیے، اللہ کی سنت یہ ہے جب کسی کو میرا اللہ مقام دینا چاہتے ہیں، جب کسی کو رتبہ دینا چاہتے ہیں، جب کسی کو شان دینا چاہتے ہیں، پہلے میرے اللہ امتحان بھیجتا ہے نا، پہلے میرے اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ ذرا دیکھیے نا، قرآن اٹھائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ پاک فرماتے حضرت ابراہیم کو جب اس کے رب نے آزمایا بکلمات، علماء کرام تشریف فرمائے کبھی کبھی مسجدوں میں ترجمے میں بیٹھ لیا کرو نا، درس قرآن سن لیا کرو نا، یقین جانو یہ قرآن میرے اللہ نے دستور حیات بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ دنیا جہان کی خبریں ان کے پاس موجود ہیں، نہیں موجود تو قرآن کی خبریں موجود نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رتبہ دینا تھا، شان دینی تھی، میرے اللہ نے خلیل بنانا تھا نا، خلیل بنانا تھا۔ کیسے بنایا؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میں اللہ نے، میرے رب نے جب بھی اپنے خلیل کو آزمایا ہے 100% کامیاب پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات آپ سنتے رہتے، اس وقت اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کے مخالفت میں والدین کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی گھر سے نکالا جاتا ہے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کبھی ان کو حکم دیا جاتا ہے بیوی بچوں کو آپ گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ، کبھی حکم دیا جاتا ہے کہ بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ سارے امتحانوں میں پاس ہوئے نہ ہوئے جی؟ سارے امتحانوں میں پاس ہوئے نہ ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں ذرا ان کا عشق بتا رہا ہوں، پھر اپنے نبی کی طرف لا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ریوڑ ہے، روایت میں آتا ہے بکریوں کا یا گائے کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں جنگل میں چرانے کے لیے، چلتے گئے ریوڑ بکریوں کا پہنچ گیا جنگل میں، اچانک آواز آئی، سامنے دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ اللہ کا ترانہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، متوجہ ہوئے، نوجوان کھڑا ہے، قریب ہو گئے، ریوڑ ادھر ہے یہ ادھر ہیں۔ اس نوجوان نے پوچھا جی کیوں آئے ہو؟ کہا میں گزر رہا تھا، تیری زبان سے مجھے میرے اللہ کی تسبیح کی آواز آئی، میرے اللہ کے ترانے کی آواز آئی، میں تیری طرف آیا ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، ایک مرتبہ اور سنا دے، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اس نے کہا سنا دوں گا، پہلے مرضی سے سنایا تھا، اب تو سننا چاہتا ہے، بتا کیا دے گا، تیرے پاس کیا ہے، کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا تو لے لے لیکن مجھے میرے رب کا ترانہ سنا دے۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ترانہ پڑھا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ میرے اللہ کے قریب تھے نا، میرے اللہ کی محبت میں گرفتار تھے نا۔ پھر فرمانے لگے او نوجوان ایک مرتبہ اور سنا دے۔ وہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ کہا یہ جو ریوڑ لایا تھا بکریوں کا، آدھا تجھے دے دیا ہے، آدھا میرے پاس رہ گیا ہے، اسے بھی لے لے لیکن مجھے میرے رب کا ترانہ سنا دے۔ پھر پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تین مرتبہ ہو گیا، پہلے اپنی مرضی سے، دو مرتبہ ان کی مرضی سے، لیکن اندر جو آگ جل رہی ہے وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرمانے لگے او نوجوان، او نوجوان میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا ترانہ سناتا رہے، میں سنتا رہوں، تو پڑھتا رہے میں سنتا رہوں، مجھے ایک مرتبہ اور سنا دینا۔ وہ نوجوان کہنے لگا او ابراہیم اب بتا تیرے پاس اور کیا ہے کہ تو مجھے دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او نوجوان میرے پاس اور کچھ مال و دولت نہیں ہے، جو بکریوں کا ریوڑ تھا میں نے اللہ کے نام پہ تیری نظر کر دیا ہے، ہاں اگر تجھے چاہیے تو بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی تو ضرورت ہوگی نا، مجھے ان بکریوں کا چرواہا بنا دے لیکن مجھے میرے رب کا ترانہ سنا دے۔ ادھر کہنا تھا یہ کہنا تو ادھر سے آواز آئی او ابراہیم او خلیل، نہ تیری بکریوں کی ضرورت، نہ تیرے ریوڑ کی ضرورت، نہ تجھے اپنے چرواہا بنانے کی ضرورت، نہ ان کا خادم بنانے کی ضرورت، میں تیرا رب ہوں، میں نے فرشتہ تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا کہ تیرے دل میں مال کی محبت کتنی ہے اور اللہ کی محبت کتنی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
امتحان میں کامیاب ہوتے گئے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگے ابراہیم علیہ السلام مانگے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھنے کے بعد کیا مانگے رب لا تخزنی یوم تبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون اللہ جی اللہ کریم وہ دن آنے والا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے ربا اس دن مجھے غمگین نہ کرنا مجھے رسوا نہ کرنا میں نے سب کچھ تیرے نام پہ لگا دیا ہے مجھے رسوا نہ کرنا یا اللہ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال و دولت کام آئے گا لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب میرے نبی تیرے نبی نبیوں کے نبی اولی کے نبی آخری کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو یہاں مانگنا نہیں ہے یہاں دعا نہیں ہے یہاں عطا ہے اہل علم جانتے ہیں یہاں دعا نہیں ہے یہاں عطا ہے ادھر مانگا جا رہا ہے ادھر دیا جا رہا ہے سورہ تحریم اٹھاؤ دوسرا رکوع اٹھاؤ پہلی آیت دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ یوم ہائے ہائے وہ بھی دن ہے لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فرمایا وہ دن ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے نہ مال و دولت کام آنے والا ہے لیکن میرے لاڈلے پیغمبر میرے لاڈلے رسول میرے لاڈلے پیغمبر تیرا وہ مقام ہے تیری وہ شان ہے کہ جب تو میرے پاس آئے گا صرف تجھے نہیں ہائے ہائے توجہ اہل علم ہے صرف تجھے نہیں میرے لاڈلے پیغمبر تیرے لیے تو میں نے سب کچھ بنایا ہے نا میرے لاڈلے پیغمبر سے سب کچھ رون کے اس کا سبب تو ہی ہے میرے لاڈلے پیغمبر ان کا سبب تو ہے نا تجھے تو غمگین نہیں ہونے دوں گا لیکن میرے پیغمبر یاد رکھ تیرے ماننے والے جو تیرے غلام ہوں گے انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے لاڈلے پیغمبر تیرا مقام جو اونچا ہے نا تیری شان جو بلند ہے نا تیری شان بلند ہے یا اللہ کتنی بلند ہے سوال تو آتا ہے نا یا اللہ کتنی بلند ہے میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اتنی بلند ہے کہ میرے محبوب اگر جنت میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو وہاں تیرا ذکر ہوگا اگر سدرۃ المنتہا پہ پہلے میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا میرے محبوب کسی آسمان پہ پہلے میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا اگر تو دنیا میں جاتے دنیا کے کسی کونے میں کوئی جائے پہلے میرا ذکر ہوگا میرے محبوب ساتھ تیرا ذکر ہوگا میرے محبوب پہاڑ کی چوٹی پہ اگر پہلے میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا ذکر ہوگا اگر کوئی اذان شروع کرے گا پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا میرے محبوب کوئی نماز میں کھڑا ہوگا پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا میرے محبوب ایمان لانے کے لیے جو بندہ قدم اٹھائے گا اس وقت تک اس کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا جب تک اس کی زبان پہ پہلے تیرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نغمہ علامہ اقبال کہاں یاد آ گئے رحمہ اللہ تعالی، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ گرچہ ہے بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔